امی نے پوچھا کیوں راشد بیٹا کیا بات ہے، سوئے نہیں ابھی تک؟ نہیں امی نیند نہیں آ رہی۔ امی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے فکر مند انداز میں پوچھا۔ راشد نے بتایا امی مجھے اس رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ واقعہ امی جس میں ایک اجنبی شخص نے آپ کی مدد کی تھی، آپ کو کھانا لا کر دیا تھا، یہ لالٹین بھی اس کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ ہاں بیٹا دنیا میں ایسے نیک لوگوں بھی ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ تھا اللہ کا میں جان ہی نہ سکی کون ہے کون نہیں۔ راشد چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا امی یہ بھی تو ممکن ہے ہمارے آس پاس بھی کوئی ایسا ہی گھر ہو جسے اس وقت کسی کی مدد کی ضرورت ہو۔ امی نے راشد کو بازو پھیلا کر گود میں لیا۔ ہو سکتا ہے بیٹا، مجھے اجازت دیں امی، میں لالٹین لے کر باہر جاؤں اور کسی کو میری ضرورت ہو تو اس کی مدد کروں۔ امی سوچ میں پڑ گئی۔ امی سوچتے نہیں، آپ ہی نے تو کہا تھا دنیا میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کیا آپ کا بیٹا ان نیک لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا؟ امی نے اس کے جواب میں بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جاؤ بیٹا لالٹین لے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ راشد لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک کچے راستے پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت تک وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا اس نے تقریباً سبھی گھروں میں روشنی دیکھی، گھروں کے اندر سے آوازیں بھی سنی۔ اپنے محلے سے نکل کر دوسرے محلے میں چلا گیا۔ گلی سے گزرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں روشنی بالکل نہ تھی۔ ان مکالموں کے اندر کیا لوگ نہیں رہتے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی لالٹین کی روشنی میں ایک دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ یہ آواز کسی بوڑھے آدمی کی معلوم ہوتی تھی۔ راشد نے پوچھا۔ راشد نے کہا میں ہوں۔ جی راشد۔ پھر کئی منٹ یوں ہی گزر گئے۔ آخرکار دروازہ کھلا۔ راشد نے اپنے سامنے کمزور نحیف بوڑھے کو دیکھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ جناب رات طوفانی، ایسی رات میں گھر سے باہر نکلنا ذرا مشکل ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ اسی لمحے بوڑھے نے جھک کر راشد کو دیکھا، کچھ توقف کیا اور کہا اگر ایسا ہے تو مجھے بازار سے کچھ کھانے کے لیے لا دو۔ اللہ تمہارا بھلا کرے گا، ضرور لا دوں گا جناب، مجھے ایک دکان کا علم ہے جو رات بھر کھلی رہتی ہے، بڑی مہربانی، یہ لو پیسے، میرے لیے ایک بند کافی ہوگا۔ بوڑھے نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ نہیں بابا جی، میرے پاس اتنے پیسے ہیں آپ کے لیے بند خرید سکوں، یہ کہہ کر راشد چل پڑا۔ راشد نے سن رکھا تھا اسپتال کے پاس چند ایسی دکانیں ہیں جو رات بھر کھلی رہتی ہیں، ایک دکان پر بسکٹ وغیرہ فروخت ہوتے ہیں۔ یہ دکانیں وہاں سے کافی دور تھیں، کیچڑ میں چلنا مشکل ہوتا ہے اور اندھیری رات میں یہ کام اور بھی مشکل تھا۔ راشد ایک بار گر پڑا مگر اس نے ہمت نہ ہاری، اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک دکان سے اس نے ایک بند مکھن کچھ بسکٹ خریدے، واپس چلنے لگا۔ آدھے پونے گھنٹے بعد دوبارہ بوڑھا کے دروازے پر آ گیا۔ لیجیے بابا جی، شکریہ میرے بیٹے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ بوڑھا راشد کو اپنے کمرے میں لے گیا، راشد کو چارپائی پر بٹھایا، خود کھانا شروع کر دیا۔ جب پیٹ بھر گیا بولا بیٹا یہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کون سی بات بابا جی؟ بیٹا آج سے کئی سال پہلے میں نے بھی ایک ایسی طوفانی رات میں ایک عورت کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ تو آپ؟ راشد فکرہ بھی مکمل نہ کر سکا۔ یہ سن کر اسے سخت حیرت ہوئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا جی کوئی اور خدمت؟ نہیں بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ راشد دروازے سے نکلنے لگا۔ ارے بیٹا لالٹین تو لیتے جاؤ۔ بوڑھے نے راشد کو لالٹین کے بغیر جاتے ہوئے دیکھ کر کہا بابا جی یہ لالٹین آپ ہی کی ہے۔ راشد نے اسے ساری بات سنا دی۔ بوڑھے نے لالٹین اٹھائی۔ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیمار بھی رہتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں، یہ لالٹین تم جیسے نوجوانوں کے لیے ہے۔ ہاں اگر ممکن ہو تو روشنی کی اس علامت کو ایک کے بعد دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے رہنا۔ تو یہ تھا کہانی کا دوسرا پارٹ۔ ویورز آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔